رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن۔ السلام علیکم، میں حافظ عبدالرحمن اور آج ہم شروع کریں گے اپنا دوسرا سبق، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ و تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری جو اس میں غلطی کوتاہی ہو اسے اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے اور ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے اور اس سورت میں 286 آیات ہیں اور تقریباً 25,500 الفاظ ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورت میں آیت 67 سے لے کر آیت 73 تک اس گائے کا واقعہ ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ سورت کے شروع میں دین اسلام کے بنیادی عقائد یعنی اللہ پاک کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور روز قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں یعنی کہ مومن، کافر اور منافقوں کے بارے میں بیان دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی ہے تاکہ انسانوں کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ اس میں ان یہودیوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے جن کی بڑی تعداد مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور ان کے بدلے میں ان یہودیوں کی ناشکری کا بیان بھی تفصیل سے موجود ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کو عیسائی، یہودی اور عرب کے بت پرست بھی پیشوا مانتے تھے۔ ان کو بھی بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے قائل تھے اور شرک سے پناہ مانگنے والے تھے۔ اس صورت میں بیت اللہ کو تعمیر کرنے اور اس کو قبلہ بنانے کا معاملہ بھی ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں عبادات کے متعلق، خاندان کے امور کے متعلق اور معاشرت اور حکومت کے متعلق بہت سے مسائل قابل ذکر ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے ہیں اور ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا جو صحیح مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں، اور یہ اللہ پاک کی کتاب کا ایسا راز ہے جس پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دنیا میں ہم انسانوں کی عقل بہت ناقص ہے۔ اگر ہم یہاں پر کوئی تحریر لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں یا کوئی رسالہ وغیرہ شائع کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا شبہ نہیں بلکہ ایک ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی رہ گئی ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک اس ذات کی کتاب ہے، اس ذات کا کلام ہے جس کا علم لامحدود ہے اور جس کی بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم نے ہر شخص کو، دنیا کے ہر ذی روح کو، جو انسان ہے اسے صحیح راستہ دکھایا ہے، خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ مومن ہے۔ اگرچہ وہ انسان ہو، اللہ پاک نے، قرآن پاک نے اسے صحیح راستہ دکھایا ہے، لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اسی بات پر نکلتا ہے کہ کون شخص ہے جو قرآن پاک کے احکامات کو، قرآن پاک کی تعلیمات کو پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ انسان یہ بات ہمیشہ نظر میں رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا وہ اسی لحاظ سے
کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الدہر میں فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ جگہ جگہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک ایک نصیحت ہے۔ تیسری آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں غیب کا لفظ بے دیکھی چیزوں کے لیے مختص فرمایا ہے، تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ انسان ہاتھ سے انہیں چھو سکتا ہے، نہ انہیں سونگ سکتا ہے، نہ ہی محسوس کر سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن پاک کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتلائی ہیں۔ مثلا ہم اللہ پاک کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ پاک کی صفات وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نے بتائی ہیں، جنت اور دوزخ ہمیں اللہ پاک نے بتایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن پاک نے بتایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں اور انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہی اللہ پاک کی طرف سے انسان کا امتحان ہے۔ اگر انسان انہی چیزوں پر عمل کرے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہیں، تو ہی وہ اللہ پاک نے ہمیں اس امتحان میں بھیجا ہے، پھر ہی انسان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ چوتھی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہ بالکل بغیر کسی شک کے بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام آئے اس دنیا میں، مثلا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر جو کتابیں نازل کی گئیں وہ بھی بالکل سچی تھیں، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک سے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس میں تحریف کی۔ اس آیت میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے۔ یہاں خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، انہیں بیان کیا گیا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ اگر تو کوئی نبی اور آنا ہوتا تو اس آیت میں اس کا ذکر ہوتا۔ یہاں خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ جیسے کہ پہلی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے والے ہیں، یہ بیان کیا گیا تھا، اور آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ بیان پچھلی جو کتابیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان میں یہ بیان ضرور تھا، اور اس میں آخرت پر ایمان رکھنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت سے مراد اس دنیا کے بعد جو ہم مرنے کے بعد زندگی ہے ہماری، اس پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے،
اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اور اس وقت جب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو آخرت کی زندگی بھی ہماری آنکھوں دیکھی نہیں ہے، ان دیکھی چیزوں میں سے یہ بھی شمار ہوتی ہے، تو یہ بھی غیب میں شامل ہے، جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ 5ویں آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے جن لوگوں کا ذکر کیا، یعنی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان لائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور کتابوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی خصوصیات کو بیان کیا ہے پچھلی آیات میں، جن کو اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی، جن سے اللہ پاک راضی ہوں گے، جن کو آخرت میں جنت ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔